بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ جس وقت مالک حبیب بن عثمان، سعید، اوزال اور حویلہ قصر سے نکل کر معبد کی طرف گئے تو ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد حارث کا چھوٹا بیٹا اور مالک کا سوتیلا بھائی زیبال قصر کے ان کمروں کی طرف آیا جہاں اوزال کی رہائش گاہ تھی۔ وہاں زوفا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے دروازے پر زیبال جب آ کر رکا تو زوفا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیبال اس کمرے میں داخل ہوا اور زوفا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اس قصر کی ایک محترم اور بڑی معزز خادمہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ کچھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گی۔ ساتھ کے کمرے کی ایک خالی نشست پر زیبال بیٹھ گیا۔ زوفا پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سوچنے کے انداز میں زیبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ زیبال نے گلا صاف کیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم برا نہ ماننا، یوں جانو میں ایک مصیبت، ایک اذیت میں پھنس گیا ہوں۔ جس روز سے تمہاری مالکہ نوزال یہاں آئی تھی اسی روز سے میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ اب اس سے میری محبت، میری پسند اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ میں اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ زوفا نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے زیبال کی طرف دیکھا، پھر اس کی آواز سنائی دی، زیبال میں نہیں جانتی تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں اپنی ماں، اپنے باپ یا اپنے بڑے بھائی سے مالک سے بات کرو، وہ اس سلسلے میں تمہاری بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایک خادمہ ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ زیبال نے ایک کہکا لگایا، پھر اسے زوفا کو مخاطب کیا، یہ کام نہ میرا باپ کر سکتا ہے، نہ ماں اور نہ ہی بھائی، یہ کام تمہارے علاوہ کوئی انجام دے ہی نہیں سکتا۔ اوزال اس وقت سب لوگوں کے ساتھ معبد کی طرف گئی ہوئی ہے، میں اس کی غیر موجودگی ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ لوٹے تو اس کے کان میں یہ بات ڈالنا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ بس فی الحال اسے یہی جملہ کہنا، پھر جو وہ جواب دے اس سے مجھے آگاہ کرنا۔ بس تمہاری مہربانی ہوگی۔ ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو تو تم کوشش کرنا کہ اوزال کو میری طرف مائل کر سکو۔ زوفا اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی، اگر تم نے اوزال کو میری طرف مائل کر دیا، اسے میری زندگی کا ساتھی بنانے میں مدد کی، تو یاد رکھنا میں تمہیں ایسا نوازوں گا کہ زندگی بھر کی ساری مشقتوں سے بے نیاز ہو جاؤ گی۔ اس کے ساتھ ہی زیبال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر اچانک رک گیا، مڑا اور زوفا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس وقت اوزال لوٹتی ہے اور اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو میں اس کی نگاہ بچا کر کمرے میں آ جاؤں گا۔ تم اس کے کمرے میں جا کر میرا سوال دہرانا، جو وہ جواب دے اپنے کمرے میں آ کر مجھے آگاہ کر دینا۔ میں تمہاری اس کوشش کا بڑا ممنون ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی زیبال وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سعید، حبیب بن عثمان، مالک حویلہ اور اوزال قصر میں داخل ہوئے۔ حویلہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، باقی لوگ قصر کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ جس وقت اوزال اپنے کمرے کی طرف گئی تو اچانک قصر کے اندرونی حصے سے زیبال نکلا اور ایک طرف سے ہوتا ہوا زوفا کے کمرے میں چلا گیا۔
اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر زوفا اپنے کمرے سے نکلی اور اوزال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوزال اس وقت ایک نشست پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک ٹانگ اسے دوسری ٹانگ میں رکھی ہوئی تھی اور اوپر والی ٹانگ ہلاتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ زوفا کو اندر آتے دیکھ کر وہ چونکی، اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے استقبال کیا اور اپنے قریب ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ زوفا بیٹھ گئی تو اوزال تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بول پڑی، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، بار بار لب کھولنے کی کوشش کرتی ہو پر کہہ نہیں پاتی، کہو کیا کہنا چاہتی ہو، ڈرو نہیں، ہچکچاؤ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس پر زوفا کی حوصلہ افزائی ہوئی، اس نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال میری بیٹی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ نبتیوں کے بادشاہ حارث کا چھوٹا بیٹا زیبال تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہیں اپنانے کا خواہش مند ہے تو تم برا تو نہیں مانو گی؟ یہ سوال اوزال کے لیے اچانک تھا، بے موقع اور نامناسب بھی تھا۔ کچھ دیر تک وہ عجیب کشمکش میں سوچتی رہی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر زوفا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، زوفا، جو کچھ تم نے کہا ہے میرا دل کہتا ہے تمہاری زبان ہے، پر الفاظ کسی اور کے ہیں، کیا یہ بات تم سے زیبال نے کہلوائی ہے؟ زوفا منہ سے کچھ نہ بولی، البتہ اس بات میں اسے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، اس کے بعد اس خاموشی کو اوزال نے توڑا۔ سن زوفا، میں شہر میں اجنبی نہیں، بے گھر بھی ہوں۔ جو سوال تم نے کیا ہے میرے لیے نیا ہی نہیں، عجیب و غریب بھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اوزال جب خاموش ہو گئی تو بیچ میں زوفا بول پڑی، پھر میں اس سوال کا زیبال کو کیا جواب دوں؟ وہ اس وقت میرے کمرے میں ہے اور تمہارے جواب کا منتظر ہے۔ اس انکشاف پر اوزال مزید چونکی، تیز نگاہوں سے زوفا کی طرف دیکھا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جا کر زیبال سے کہو کہ میں مجبور بے بس ہوں، اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس سے شادی نہ کرنا یوں جانو میری مجبوری ہے۔ اسے یہ بھی کہنا، نہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں اور نہ اس سے محبت، نہ ہی اس کے متعلق میرے کوئی جذبات ہیں۔ بس اب تم جاؤ۔ زوفا سر جھکائے چپ چاپ باہر نکل گئی، ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی زیبال چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کیا، زوفا، تم کیا جواب لے کر آئی ہو؟ زوفا نے جھٹ سے زیبال سے کہہ دیا، اوزال نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زیبال سے شادی نہ کرنا میری مجبوری ہے۔ اس جواب پر زیبال مایوس ہو گیا۔ اس نے زوفا کو پھر مخاطب کیا، زوفا، واپس اوزال کے پاس جاؤ اور اسے پوچھو اسے کیا مجبوری ہے، کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ اس پر زوفا مڑی، پھر اوزال کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، زیبال پوچھتا ہے کہ اوزال کی مجھ سے شادی نہ کرنے کی کیا مجبوری ہے، کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ اوزال کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگی، ہاں زوفا، یہ ٹھیک ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہوں۔ اب تم جاؤ۔ زوفا باہر نکل گئی۔ زیبال اس کے کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، قبل اس کے کہ زیبال کچھ کہتا۔ زوفا نے اسے مخاطب کیا، اوزال کا جواب یہ ہے کہ وہ واقعی کسی کو پسند کرتی ہے۔ زیبال کے چہرے پر دور دور تک مایوسیاں بکھر گئی۔ اس نے پھر زوفا کو مخاطب کیا، ایک بار پھر جاؤ اور اوزال سے پوچھو کہ جس شخص کو تم پسند کرتی ہو، اسے تم نے یہاں قصر میں آ کر پسند کیا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے تم کسی کو پسند کر چکی ہو؟ زوفا پھر مڑی، اوزال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہوئے اوزال مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے کہ تم کوئی اور سوال لے کر آئی ہو، بہرحال پوچھو۔ زوفا کہنے لگی، زیبال پوچھتا ہے کہ جس شخص کو تم نے پسند کیا ہے، اسے تم نے یہاں آنے کے بعد پسند کیا ہے یا یہاں آمد سے پہلے ہی تم کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کر چکی ہو؟ اوزال نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگی، جاؤ واپس زیبال کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ رکین شہر میں آمد سے پہلے ہی میں کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اب تم جاؤ۔ زوفا پھر باہر نکلی، زیبال وہیں دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے زوفا کہنے لگی، اوزال نے تمہارے سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ جس کسی کو بھی وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے، اسے اس نے یہاں آمد سے پہلے ہی پسند کر رکھا ہے۔ اب بول میں کیا کہوں؟ زیبال اپنا منہ زوفا کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، تمہاری مہربانی، اپنی ہر نشست میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے میری طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ میں ہر صورت میں اوزال کو اپنانے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اگر اس نے لگاتار مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کیا تو میں اسے اپنا شریک حیات بنانے کے لیے دوسرے اور زیر کر دینے والے حربے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔
اس کے ساتھ ہی زیبال قصر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ مالک، حبیب اور سعید نے یارم کو حارث کے سامنے پیش کیا۔ حویلا بھی اس کے ساتھ تھی۔ حبیب کے بجائے مالک نے سارے حالات اپنے باپ سے کہہ دیے۔ جب مالک سارے حالات کہہ رہا تھا تو لمحہ بلمحہ حارث کا غصہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ جب سارا معاملہ مالک کہہ چکا تو حارث کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا چہرہ تپ کر لاوے کی مانند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر فیصلہ دیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا۔ اس شخص کو جو حبیب بن عثمان کے باپ کا قاتل اور اس کی ماں کو اندھا کرنے کا ذمہ دار ہے، وقت ضائع کیے بغیر قصر سے باہر لے جاؤ اور اس کی گردن کٹوا دو۔ یہ فیصلہ سن کر مالک نے داروغہ کو اندر بلایا، اسے مسلح جوانوں کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد مسلح جوان آئے، یارم کو پکڑ کر باہر لے گئے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ یارم کے انجام کے بعد حبیب جس وقت باہر نکلنا چاہتا تھا تو اس حارث نے اسے مخاطب کیا۔ حبیب، تم اور تمہارا بھائی سعید دونوں یہاں رکو۔ تمہارے معبد کی طرف جانے کے بعد بہت بڑا حادثہ نمودار ہوا ہے۔ یوں جانو مجھے ایک بار پھر بیٹے تجھے ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ کرنا پڑا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد میری بیٹی اریب کی طرف سے حسرون آیا ہے۔ پھر حارث کے کہنے پر داروغہ حسرون کو بلا لایا۔ حسرون مالک، سعید اور حبیب سے ملا۔ پھر حسرون نے حارث کے کہنے پر حبیب بن عثمان، سعید اور مالک سے وہ سارے حالات کہہ ڈالے جو اریب کو پیش آئے تھے۔ حسرون جب سارے واقعات کہہ چکا تب حارث نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا۔ اب بولو بیٹے، تم کیا کہتے ہو؟ ہیرودیس میری بیٹی کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میں اس پر فی الفور حملہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ جلد بازی ہوگی۔ اس دوران وہ میری بیٹی کو فوراً ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسے اپنے شہر سے روانہ کرنے کے بعد اسے مسلح جوانوں کے ذریعے دشت سینہ میں ہلاک کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ بیٹے، میں ہر صورت میں اپنی بیٹی اریب کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایسی بیٹی ہے جو میرے دل کی راحت ہے، میری آنکھوں کا چین ہے۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ حبیب نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، نبطیوں کے عظیم تاجدار، آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں آج ہی کچھ مسلح جوانوں کو لے کر اپنے شہر سے نکلوں گا۔ حسرون میرے ساتھ ہوگا۔ میرے خداوند نے چاہا تو میں ہر حالت میں اریب کو زندہ سلامت آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے اوزال کی مہم کو کامیابی سے سر کیا ہے، ایسے ہی میں اپنی بہن اریب کو بھی سلامتی کے ساتھ رقیم شہر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے خیال میں اب مجھے اجازت دیں، میں مالک اور سعید تینوں لشکرگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں سے میں چند دستوں کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو جاؤں گا۔ حارث نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر حبیب، مالک اور سعید وہاں سے نکل گئے۔ حسرون بھی ان کے ساتھ تھا۔ قصر کے احاطے میں آنے کے بعد حبیب بن عثمان رک گیا۔ پھر مالک سے کہنے لگا، آپ لوگ رکیں، میں ذرا اپنے کمرے سے ہو آؤں، وہاں میرا کچھ سامان ہے، میں وہ لے لوں۔ اس پر مالک کہنے لگا، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر سارے حبیب بن عثمان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اتنے میں راما قصر کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہوئے حبیب رک گیا۔ جب وہ قریب آئی تو حبیب نے اسے مخاطب کیا، راما، خیریت تو ہے؟ راما مسکراتے ہوئے بول پڑی، میرے بھائی، سب خیریت ہے۔ دراصل میں اوزال سے ملنا چاہتی تھی، میں نے اس کی بڑی تعریف سنی، میرا اس سے ملنے کو جی چاہا، لہٰذا میں قصر چلی آئی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ قصر کے کس کمرے میں رہتی ہے؟ حبیب بن عثمان جواب میں مسکراتے ہوئے کچھ دیر تک اس کے کمرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، چلو ہمارے ساتھ آؤ، ہم بھی اوزال ہی کے کمرے کی طرف چلتے ہیں۔ سب قصر کے احاطے کے مغربی جانب بڑھنے لگے۔ اوزال نے بھی شاید اپنے کمرے کے اندر سے سب کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آن کھڑی ہوئی۔ راما نے دور سے ہی اسے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ سب سے الگ ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور اوزال کے قریب گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، شاید تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ اوزال نے بڑی نرمی میں جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں نے تمہیں معبد میں دیکھا تھا، جس طرح تم سعید بھائی سے ملی، اس سے گفتگو کی، میں نے اس سے اندازہ لگایا ہے کہ تم سعید بھائی کو پسند کرتی ہو۔ راما نے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اوزال، تو بڑی تیز نگاہ اور دور اندیش لڑکی ہے، تمہارا اندازہ درست ہے، میں واقعی سعید کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے قصر کے لوگوں سے تمہاری بڑی تعریف سنی، بس تم سے ملنے کو جی چاہتا تھا۔ اوزال جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اتنی دیر میں سب قریب آ گئے۔ حبیب اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنا کچھ ضروری سامان اس سے سمیٹا، پھر راما کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، راما، تم اوزال کے پاس بیٹھو،
ہمیں ایک مہم درکار ہے، ہم جاتے ہیں۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر اوزال چونکی، چند قدم آگے بڑھی، پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ابن عثمان، آپ برا نہ مانیے گا، آپ میرے محافظ ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر آپ کیسے کسی مہم پر جا سکتے ہیں؟ اس موقع پر مالک بن حارث نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ سعید بھی ہنس رہا تھا۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر مالک کی آواز سنائی دی، ابن عثمان، میری بہن اوزال ٹھیک کہتی ہے، جب بھی تم کسی مہم پر جاؤ، اس مہم کی اطلاع دینا اوزال کو ضروری اور لازم ہے۔ اب اس وقت تم زحمت نہ کرو، میں خود ہی اس مہم کی تفصیل اوزال سے کہتا ہوں۔ ساتھ ہی مالک نے جس مہم پر حبیب بن عثمان نے روانہ ہونا تھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی۔ یہ تفصیل سن کر اوزال فکرمند اور پریشان ہو گئی، کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر حبیب بن عثمان کو اس سے مخاطب کیا، ابن عثمان، جس مہم پر آپ روانہ ہو رہے ہیں، اگر اس مہم میں بھی آپ کا ساتھ دوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ حبیب بن عثمان نے چونکنے کے انداز میں اوزال کی طرف دیکھا، پھر سے مخاطب کیا، اوزال، یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ مجھے پہلے ہی کسی کا دفاع کرنا ہے، میں تمہیں کہاں سنبھالتا پھر دوں گا، اور پھر تم کیوں اس مہم میں شامل ہونا چاہتی ہو؟ یہ ایک خطرناک مہم بھی ہے۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہوا تو اوزال نے اس دفعہ مالک کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، مالک، میرے بھائی، اگر آپ، سعید بھائی اور راما برا نہ مانیں تو میں اس موضوع پر حبیب بن عثمان سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ مالک مسکرا دیا اور کہنے لگا، اوزال، میری بہن، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس سلسلے میں تم حبیب بن عثمان سے علیحدگی میں گفتگو کر سکتی ہو۔ اوزال نے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، ابن عثمان، آپ ذرا میرے کمرے میں میرے ساتھ آئیے۔ ساتھ ہی اوزال اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ حبیب چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اپنے کمرے کے وسط میں آ کر اوزال رک گئی، مڑی، اتنی دیر تک حبیب بھی اس کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ پھر حبیب بن عثمان کو اوزال نے مخاطب کیا، ابن عثمان، میں ہر صورت آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہاں میری جان ہی نہیں، میری عصمت اور حرمت کو بھی خطرہ ہے۔ یہاں اس قصر میں بھی کوئی مایوسی کے سیم اور تھور، پیلے موسموں کی تقریب اور صدیوں کے کالے کوہر کی صورت میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند نہ کیا اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے تو یاد رکھیے گا، آپ کی غیر موجودگی میں میرے جیون کا ہر لمحہ، شعور کی ہر ساتھ اس قصر کے اندر تشنگی کی دھوپ اور آزاد شکنی کا شکار ہو جائے گی۔ حبیب بن عثمان کچھ پریشان ہو گیا اور پھر اوزال کی طرف دیکھا، اوزال، یہاں کون تیرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اوزال کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھک گئی، پھر کہنے لگی، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، دراز دست اور زور آور شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے، مجھے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، اس لیے میں یہاں آنے سے پہلے ہی کسی کو پسند کر چکی ہوں، میں اس کی مقدس امانت ہوں اور اس کی محبت اور چاہت کا حرف مرقوم ہوں۔ جسے پسند کر چکی ہوں وہ میرے لیے سنگین رات میں کہکہوں کی جلترنگ، ظلمتوں کے نزول میں انگبین سحر اور دشت کے خارداروں میں لال بدخشاں کے مانند ہے۔ اوزال کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حبیب بن عثمان بول پڑا، وہ کون ہے؟ یا تم یوں سمجھو کہ وہ خوش قسمت کون ہے جسے تم پسند کرتی ہو؟ اوزال مسکراتے ہوئے پھر بول پڑی، جسے میں پسند کرتی ہوں، جسے میں چاہتی ہوں، وہ ایسا نوجوان ہے جو سینے میں تیر کھا کر مسکرانے والا ہے، جو سرخ شعلوں کی کروٹیں لیتے طوفانوں جیسا بہادر، سینوں میں تلاطم برپا کر دینے والے ولولوں سا دلیر اور آتش و آہن کے سیلاب جیسا بے روک ہے۔ اوزال جب خاموش ہوئی تو حبیب بن عثمان پھر بول پڑا، وہ کون ہے؟ اگر وہ اتنا ہی بہادر اور دلیر ہے تو پھر تمہیں اپنی جان، اپنی حرمت کی خاطر اس مہم میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے یہاں تیری حفاظت کا سامان کرنا چاہیے۔ اوزال نے جواب میں کچھ ایسے انداز میں آہ بھری جیسے اس کے سینے کے ویران گوشوں سے کوئی ٹھیس اٹھی ہو، ابن عثمان، میں جسے پسند کرتی ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ میری زندگی کے تاریک رات کی سحر، میرے دل کی دھڑکنوں کی سرگوشی اور میرے مسافر زندگی میں ساز نوید کی طرح ہے، پر میری بدقسمتی کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی زحمت نہ دیتی، تمہارے ساتھ جانے پر بضد نہ ہوتی، اس لیے میری آپ سے التجا اور گزارش ہے کہ اس مہم میں مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ حبیب بن عثمان بول پڑا، اوزال، میں کیسے تمہیں اس مہم میں اپنے ساتھ رکھوں؟ مجھے نہ جانے کتنے لوگوں سے ٹکرانا ہوگا، اس جنگ کے دوران میں تمہاری حفاظت کیسے کروں گا؟ اوزال تھوڑی دیر تک مسکرائی، پھر تیز نگاہوں سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اس مہم کے انجام تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یہاں سے آپ کے ساتھ روانہ ہوں گی، آپ مجھے اپنے نخستانوں میں اپنے گھر چھوڑ جائیے گا، اور جب آپ اپنی مہم سے فارغ ہوں گے
تب مجھے گھر سے ساتھ یہاں لیتے آئیے گا۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حبیب بن عثمان اوزال کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر راما نمودار ہوئی۔ پھر وہ اوزال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اوزال، اگر آپ حبیب بھائی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہوں تو میں اندر آ جاؤں؟ اوزال نے مسکراتے ہوئے جب راما کو اندر آنے کی اجازت دی تو راما آگے بڑھی اور حبیب بن عثمان اور اوزال کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ پھر اوزال کو اس سے مخاطب کیا، کیا حبیب بھائی تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہیں؟ اس پر اوزال کہنے لگی، میں نے ان سے التماس کی ہے کہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں اور جاتے ہوئے مجھے اپنے نخلستان میں چھوڑ جائیں۔ اب دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حبیب بن عثمان کے بولنے سے پہلے راما بول پڑی، حبیب بھائی، میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے نخلستان تک جاؤں گی۔ جس طرح اوزال آپ کے ہاں رہے گی ویسے ہی میں بھی آپ کی واپسی تک وہاں رہنا پسند کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے اندر آنے کے بعد سعید سے گفتگو کر چکی ہوں اور سعید نے مجھے آپ کے ساتھ نخلستان جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے مالک پر بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ میں اور سعید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر راما کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راما، پہلے گھر جاؤ، اپنے باپ سے اس بات کی اجازت لے کر آؤ کہ تم ہمارے ساتھ نخلستان تک جاؤ گی۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو اپنا ضروری سامان لے کر یہاں آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہوں۔ اوزال بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ حبیب بن عثمان کا یہ جواب سن کر جہاں اوزال کے چہرے پر دور دور تک خوشیاں اور مسرت ناچ اٹھی تھیں، وہاں راما بھی خوش تھی اور پھر راما بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ راما کے جانے کے بعد آواز دے کر حبیب بن عثمان نے مالک اور سعید کو بھی وہاں بلا لیا۔ سب وہاں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر حبیب بن عثمان نے مالک کو مخاطب کیا، مالک، میرے بھائی اوزال میرے ساتھ میرے نخلستان جانے کے لیے بضد ہے اور میں نے اس کی ضد کی خاطر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور جاتے ہوئے اپنے نخلستان چھوڑ جاؤں گا۔ رکیم شہر کی طرف آتے ہوئے پہلے ہی ہمارے نخلستان میں یہ قیام کر چکی ہے۔ میری ماں، میری خالہ، میری ممانی، میرے ماموں زاد بھائی اور میرے چچا سے بھی یہ متعارف ہو چکی ہے، لہٰذا اسے وہاں رہتے ہوئے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ راما بھی اس کے ساتھ میں نخلستان جانے کے لیے آمادہ ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر بھیجا ہے کہ وہ باپ سے پوچھ کر رہے، ساتھ ہی اپنا ضروری سامان بھی لیتی آئے۔ اس کے آنے تک یہیں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو سے مالک اور سعید دونوں خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد راما اپنا ضروری سامان لے کر لوٹی اور حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، حبیب، میرے بھائی، میرے باپ نے مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پھر سب اس کمرے سے نکلے، وہاں سے مستقر کی طرف گئے۔ مالک اور سعید مستقر ہی میں رہے، جبکہ حبیب بن عثمان چند مسلح دستوں کو لے کر اوزال اور راما کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اپنی مہم کی طرف بڑھتے ہوئے اوزال اور راما کو اس نے اپنے نخلستان میں چھوڑا، پھر وہ بڑی رفتاری سے اپنی مہم کی طرف بڑھا۔ شرق اردن کے بادشاہ ہیرودیس کی نئی نویلی بیوی ہیرودیا بھاگتی ہوئی قصر کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئی جہاں پہلے سے اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیرودیا کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاہم جب اس نے دیکھا کہ ہیرودیا کے چہرے پر دور دور تک خوشیاں اور آنکھوں میں نئی انوکھی چمک ہے، تب وہ مطمئن ہو کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر تک ہیرودیا اس کے قریب آئی اور اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بے پناہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ماں، آج کا دن میرے لیے بھرپور خوشیوں اور مسرتوں اور جشن کا دن ہے۔ ہیرودیا جب اپنی ماں سے علیحدہ ہوئی تو اس نے تیز اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، پہلے تفصیل بتاؤ، اس کے بعد میں اپنے رد عمل کا اظہار کروں گی۔ ہیرودیا تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ماں، جس گھڑی کا مجھے انتظار تھا وہ رونما ہو گئی۔ ہیرودیس نے اپنی بیوی اریب کو طلاق دے کر کچھ محافظ دستوں کے ساتھ یہاں سے روانہ کر دیا ہے اور چند محافظ دستے اریب کے ساتھ روانہ کیے ہیں۔ انہیں اور ان کے سالار کو تاکید بھی کر دی گئی ہے کہ اریب کو صحرائے سینا میں لے جا کر قتل کر دینا ہے۔ اس کے بعد تیز رفتار قاصد رکیم کی طرف بھجوانے اور نبطیوں کے بادشاہ کو اطلاع کرنی ہے کہ اس کی بیٹی اس سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی کہ راستے میں کچھ بٹ مار اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح میں راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور ہیرودیس کی واحد بیوی کی حیثیت سے اس کی مملکت پر حکمرانی کروں گی۔ ہیرودیا کے اس انکشاف پر اس کی ماں نے بے پناہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر اس نے ہیرودیا کو مخاطب کیا، یہ تو کہو، تمہارا شوہر ہیرودیس اس وقت کہاں ہے؟ ہیرودیا چہکتے ہوئے کہنے لگی، بس وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں۔ پھر دونوں ماں بیٹی بڑی بے چینی سے ہیرودیس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔
ہیرودیس نے بظاہر ہیرودیہ سے شادی کر کے اور اریب کو طلاق دے کر یہ خیال کیا تھا کہ وہ اپنی گم گشتہ جنت کو پالے گا، لیکن قدرت کے فیصلے کبھی کبھی مامن حیات کو بھی شرربار کر دیتے ہیں۔ ہیرودیس نے خود فریب زیست سے مانوس ہونے کی کوشش کی تھی، پر نہیں جانتا تھا عدل کے سورج تلے اکثر و بیشتر قدرت کے فیصلوں کے آگے دیار خواب کی گلیاں بھی اندیشوں کے بے امان طوفانوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایک طرح سے اپنی چمکیلی آرزوؤں کے خوش روح تیور کی تلاش کی کوشش کی تھی، پر نہ جانا تھا کہ طوفانوں کا رخ خود اس کے خلاف ہی مڑ جائے گا۔ بہرحال اپنی نئی نویلی ہیرودیہ کے کہنے پر ہیرودیس نے اپنی پہلی بیوی اور نبطیوں کے بادشاہ حارث کی بیٹی اریب کو طلاق دے کر رقیم کی طرف روانہ کر دیا۔ ہیرودیہ اور اس کی ماں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کمرے میں جس میں وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، ہیرودیس داخل ہوا۔ ہیرودیہ اور اس کی ماں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے اور اپنے چہروں پر گہری مسکراہٹ لاتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ہیرودیس آگے بڑھ کر اپنی نئی نویلی بیوی ہیرودیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز ہیرودیہ کی ماں نے کیا۔ اس نے ہیرودیس کو مخاطب کیا، ہیرودیس، تم نے نبطیوں کے بادشاہ حارث کی بیٹی اریب کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا ہے۔ تمہارے اس فیصلے پر میری بیٹی ہیرودیہ بہت خوش ہے۔ اس کی خوشی کے باعث میں بھی آج پرمسرت اور مطمئن ہوں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ تم دونوں خوشگوار زندگی بسر کرتے رہو۔ اریب نے تمہارے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں تکرار اور جھگڑا کر کے اچھا نہیں کیا، اور اس کے ساتھ اس کا یہ سلوک اس کی طلاق کا باعث بن گیا۔ ہیرودیہ کی ماں جب خاموش ہوئی تو ہیرودیہ بول پڑی، سن ماں، پانی کو ہمیشہ پیاس بلاتی ہے، اور نوحہ کرتا وقت زیست کی راہوں پر بڑے بڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ لگتا ہے اریب کو بھی فنا کی تحریریں اپنی طرف بلا رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ دشت سینہ میں اس کی روح امید کے ان دھاگوں اور کمزور گھاس کے تنکوں کی طرح موت کے جال میں الجھ کر رہ جائے گی۔ ہیرودیہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک قصر کے اس کمرے میں خاموشی تاری رہی۔ پھر ہیرودیہ کی ماں نے ہی ہیرودیس کو مخاطب کیا، ہیرودیس، اب جب کہ تمہارے اور ہیرودیہ کے سامنے رکاوٹ بننے والی کوئی دیوار پاؤں میں چبھنے والا کوئی کانٹا نہیں رہا، تو میں تم سے کہوں گی کہ اس خوشی کے سلسلے میں ایک جشن منانا چاہیے جس میں خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ ہیرودیس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہیرودیہ کی ماں سے کہنے لگا، میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایک ہفتے تک میری اور ہیرودیہ کی شادی کی خوشی کے سلسلے میں بہترین جشن برپا کیا جائے گا۔ میں اب چلتا ہوں، ریاست کا کچھ کام نپٹا لوں، اس کے بعد تم دونوں کے پاس لوٹ کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہیرودیس کمرے سے نکل گیا۔ اریب بڑی اداسی کی حالت میں مسلح جوانوں کے ساتھ بحر لوط کے کنارے کنارے چٹانوں کے اندر سفر کر رہی تھی۔ وہ اداس اور پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے جا کر دشت سینہ میں اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسے کسی کا انتظار تھا جو اس کی مدد کو پہنچے۔ اسے کسی کی ضرورت تھی جو اسے موت کے اندھے کنویں سے نکالے۔ سفر کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اظہار کے احساس کی تشنگی تھی۔ ہر قدم خوف و وحشت سے لرزاں تھا۔ ہر سانس لرزشوں میں سموئی ہوئی تھی۔ خوفناک لہروں میں سماعت اور آوازیں اس کے جگر کو ریزہ ریزہ اور نظر کو بصیرت کیے دے رہی تھی۔ ذہن کو بے جا دلیلوں میں الجھا ہوا تھا۔ دل کی بے رب دھڑکنیں آنے والے خطرات کا تصور میں ڈوبی جا رہی تھی۔ اس کی پیشانی شکن شکن، چہرے پر شمشان کی اذیت اور سینے میں آتش فشاں تھے۔ بدترین وقت کی نادیدہ خشمناکیاں اسے زندگی کی سرحد کی طرف لے جاتے ہوئے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ تفکرات نے اس کا چہرہ دھوپ کی مانند سفید کر دیا تھا۔ آنے والے لمحے اس کے دامن کو فگارے دل کو چاک کیے دے رہے تھے۔ بحر لوط کے کنارے کی چٹانوں کے اندر سفر کرتے ہوئے اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ بائیں جانب سے کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے جو اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ اریب کے ساتھ سفر کرنے والے مسلح جوانوں کی راہ روک کر کھڑے ہوئے، اور کچھ نے اریب کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر اریب کے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر انہوں نے اریب کو ایک طرف کر دیا۔ اریب بظاہر مطمئن تھی، تاہم اسے راہ روکنے والوں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں پوچھ لیا، تم کون ہو؟ کیوں ہماری راہ روکی ہے؟ قبل اس کے کہ کوئی جواب دیتا، اچانک جس نقاب پوش نے اریب کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر ایک طرف کیا تھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اریب کے چہرے پر دور تک مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ وہ حبیب بن عثمان تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں اریب کے چہرے پر ماتم گساری کی لہریں تھیں، جہاں ماحول نامساعد اور حالات ناموافق اسے روٹھی امیدوں، ان کہے خوابوں، ان بجھی آگ کی طرف دھکیل رہے تھے،
وہاں حبیب بن عثمان کو دیکھتے ہوئے اب وہ سپنوں کے نگر، تمناؤں کے شہر جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ بلیغ اور دلکش، لطیف اور گو ناگو، روشن براق بین نغمے اور اطمینان اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں رقص کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر اریب حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس دوران حبیب بن عثمان کے سارے ساتھیوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے، اور پھر حبیب بن عثمان نے ان مسلح جوانوں کو مخاطب کیا جو اریب کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تم لوگ امن کے ساتھ لوٹ جانا چاہتے ہو یا ہمارا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ جو مسلح جوان اریب کے ساتھ آئے تھے، ان میں سے ایک جو شاید ان کا سالار تھا، بڑی قہرمانی میں حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کس بھول میں ہو، کس دھوکے فریب میں پڑ گئے ہو؟ ذرا اپنے ساتھیوں اور میرے مسلح جوانوں کا موازنہ کرو، تم تعداد میں ہم سے آدھے بھی نہیں ہو۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو تم سے ٹکرانے کا حکم دے دیا تو یاد رکھنا لمحوں کے اندر میرے ساتھی تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ تم نے جو سابقہ ملکہ اریب کو پکڑا ہے ایک طرف کر دیا ہے، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اریب کے ساتھی ہو، اس کے محافظ ہو، اس کی جان بچانا چاہتے ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ ہمارے بادشاہ ہیرودیس نے ہمیں اعلانیہ اور صاف طور پر حکم دے رکھا ہے کہ اریب کو دشت سینہ میں لے جا کر قتل کرنا ہے، اور یہ کام ہم ہر صورت میں کر گزریں گے، اس لیے کہ واپس جا کر ہم نے ہیرودیس کو اپنی کارگزاری کی تکمیل کی اطلاع دینی ہے۔ ان مسلح جوانوں کا سالار خاموش ہوا تو حبیب بن عثمان نے ایک بھیانک کہکہا لگایا، پھر اسے مخاطب کیا، جاہل انسان، ہم لوگ تعداد کی کمی بیشی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دشمن سے ٹکراتے ہیں۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم تم سے تعداد میں کم ہیں تو یاد رکھنا یہ بحر لوط ہے جس کے کنارے پر تم لوگ کھڑے ہو، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں اکثر و بیشتر معجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ آج تمہارے اور ہمارے ٹکراؤ کے درمیان معجزات ہی نمودار ہوں گے۔ اگر تم ہم سے ٹکراؤ گے تو یاد رکھنا پاش پاش ہو کر رہ جاؤ گے اور سبھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سالار کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی تلواریں بے نیام کر لو اور ڈھالیں سنبھال لو، یہ ہم سے ٹکرائے بغیر نہیں جائیں گے۔ سالار حملہ آور ہونے کا حکم ہی دینے لگا تھا کہ اچانک ہی پیچھے سے کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار، حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرنا، ہماری طرف دیکھو، ہمارے تیر زہر میں بھجے ہوئے ہیں اور ہمارے نشانے بڑے بے خطا ہیں۔ اگر تم لوگوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھا کر ہمارے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی یا اریب کو نقصان پہنچانا چاہا تو یاد رکھنا ہمارے تیر تم سب لوگوں کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے، اور یہ تیر ایسے ہیں کہ جس جسم سے ٹکرائیں گے اسے نیست و نابود کرتے چلے جائیں گے۔ اریب کے ساتھ جو مسلح جوان آئے تھے انہوں نے بڑے خوفزدگی اور وحشت میں تھوڑا سا پیچھے دیکھا تو ان گنت کمانیں چٹانوں کے اوپر سے دیکھی جا سکتی تھی جن کے چلو میں تیر چڑھے ہوئے تھے۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتے تھے کہ حبیب بن عثمان نے انہیں مخاطب کیا، اگر تم لوگ زندگی چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار جہاں کھڑے ہو وہیں پھینک دو اور پورے 10 قدم گن کر بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا میں اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے کا حکم دے دوں گا، اور میرے ساتھیوں میں سے ایک تمہیں بتا چکا ہے کہ ان کے تیر زہر میں بھجے ہوئے ہیں اور ان کے نشانے بڑے بے خطا ہیں۔ ناحق اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت ڈالو، اپنے ہتھیار یہاں پھینک دو اور 10 قدم گن کر بائیں جانب پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اریب کے ساتھ آنے والے وہ مسلح جوان تھوڑی دیر تک نگاہوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر شاید انہوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ سب نے ڈھیر کی صورت میں ایک جگہ اپنے ہتھیار پھینک دیے، پھر 10 قدم پیچھے بائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان کا اشارہ پا کر چند مسلح جوان آگے بڑھے اور جو ہتھیار انہوں نے پھینکے تھے وہ انہوں نے اٹھائے اور بحر لوط کے کنارے ایک چٹان کے قریب لا کر جمع کیے۔ جب ایسا ہو چکا تو حبیب بن عثمان نے ان سب کو مخاطب کیا، ہیرودیس کے مسلح جوانوں، واپس چلے جاؤ، ہیرودیس سے جا کر کہنا کہ ہماری بہن اریب کو طلاق دے کر اس نے خاردار جھاڑیوں اور طوفانوں کے خیابانوں کی آپ پیاری کی ہے۔ اریب کو اپنے حرم سے نکال کر اور ہیرودیہ کو اس پر فوقیت دے کر اس نے اپنے اور اپنی مملکت کے لیے آتش زنی اور خون ریزی، نادیدہ اور ناشنیدہ گمنامی کی قہر مانیوں کو پکارا ہے۔ وہ مصلحت اندیشی سے کام لیتا تو نبطیوں کے ساتھ اس کے تعلقات برادرانہ تھے، لیکن اس نے جس بد اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے نتیجے میں عنقریب شورا پست اور جنگجو نبطی سائقہ آسمانی اور شہاب ثاقب کی اسی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر موت بن کر کھل جائیں گے۔ عنقریب ہمارے جنگجو اس پر یوں وارد ہوں گے کہ اس کی بھوکی نگاہوں کو زنگ آلود، اس کی شیطنیت کے رنگ وقت کو آندھیوں کے غبار میں تبدیل کر دیں گے۔
اب تم جاؤ، واپس جا کر ہیرودیس سے کہو کہ اریب کے محافظ اور عظیم نبطی قوم کے فرزند راستے ہی میں تم لوگوں سے ٹکرا گئے تھے اور تمہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ میں چاہتا تو تم سب کی گردنیں بھی کٹوا دیتا، لیکن کیونکہ اس سلسلے میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں تم پر کوئی ظلم اور جبر نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا واپس چلی جاؤ۔ جو میں نے کہا ہے وہ واپس جا کر اپنے بادشاہ ہیرودیس سے کہنا۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہوا تو اریب کے ساتھ آنے والے مسلح جوانوں جو سالار تھا اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا۔ نبطی قوم کے عظیم و محترم فرزند، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، تاہم جس طرح اریب نے تمہاری طرف دیکھا ہے اس سے لگتا ہے کہ تم اس کے عزیز ہو۔ میری تم سے گزارش ہے کہ ہمارے گھوڑے واپس کر دو تاکہ ہم وہ پیغام جو تم نے دیا ہے اپنے بادشاہ ہیرودیس کو جا کر پہنچا دیں۔ حبیب بن عثمان نے انہیں اپنے گھوڑے لے جانے کی اجازت دے دی، جس پر وہ فی الفور آگے بڑھے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ حبیب بن عثمان کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے بھی ان مسلح جوانوں کا سارا اسلحہ سمیٹ لیا۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان کے قریب ہی کھڑے حسرون کے پاس اریب آ کر رکی، اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، حسرون، تم یہیں سے رقیم جانے کی بجائے یروشلم کا رخ کرو، آزور سے ملو اور اسے پورے حالات سنا کر میری سلامتی سے مطلع کرنا۔ آج نہیں تو کل میرے پاس اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کے شہید کیے جانے، ہیرودیس کے مجھے طلاق دینے اور رقیم کی طرف روانہ کرنے کے حالات پہنچ جائیں گے۔ وہ چونکہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح چاہتا ہے، لہٰذا یہ حالات سن کر وہ پریشان ہوگا، لہٰذا تم جا کر اسے میری سلامتی سے آگاہ کر دو، تو اسے اور اس کی بیٹی اور بیٹے کو ایک طرح سے اطمینان ہو جائے گا۔ حبیب بن عثمان نے بھی اریب کی اس تجویز سے اتفاق کیا، ساتھ ہی اس نے حسرون کو تاکید کی کہ وہ آزور، اس کے بیٹے اور بیٹی اور دیگر لواحقین کو سلام کہے۔ اس کے ساتھ ہی حسرون وہاں سے یروشلم کی طرف چلا گیا، جبکہ حبیب اور اریب مسلح جوانوں کے ساتھ رقیم شہر کا رخ کر رہے تھے۔ جس روز اوزال اور راما دونوں حبیب بن عثمان کے نخلستان پہنچی، اگلے روز ان دونوں کو عبیرہ اور علی نے صبح ہی صبح اپنے باغات کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا، تو اوزال اور راما مان گئیں۔ عبیرہ کے کہنے پر اوزال نے اپنی دف بھی ساتھ لے لی، جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ساتھ ہی عبیرہ نے اسے اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ وہ باغات میں جا کر انہیں اپنی پسند کا کوئی اچھا سا نغمہ سنائے گی۔ اس طرح وہ نخلستان سے نکل کر باغات میں پہنچے۔ کچھ دیر تک وہ باغات میں کام کرتے رہے، پھر کھجوروں کے ایک جھنڈ تلے جس کے سامنے سبزہ ہی سبزہ تھا بیٹھ گئے۔ گھر سے وہ کھانے پینے کی اشیاء لائے تھے، پہلے وہ کھائیں، پھر عبیرہ نے اوزال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوزال میری بہن، یہ تو میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھا گاتی ہو اور ناچتی بھی ہو، میں تمہیں ناچنے کے لیے نہیں کہوں گی، بس میں تم سے یہ التجا کرتی ہوں کہ اپنی زندگی کا بہترین نغمہ سناؤ جس سے تم متاثر ہو۔ اوزال اس پر شاید پہلے سے ہی آمادہ تھی، اس لیے کہ گھر سے روانہ ہوتے وقت عبیرہ نے اس سے گانے کے لیے کہا تھا۔ عبیرہ کے کہنے پر اوزال نے اپنی چھوٹی ڈف سنبھالی جس کے ساتھ کافی جھانجھنیں بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ دف بجاتی رہی۔ دف کے ساتھ جو جھانجھنیں بندھی ہوئی تھیں انہوں نے عجیب سا سما باندھ کر رکھ دیا۔ پھر دف بجانے کے ساتھ ساتھ اپنی پرسوز آواز میں اوزال نے گانا بھی شروع کیا، اللہ جانے کب وہ دن آئے گا، وہ مجھے خانم سے جانم بلائے گا، تقدیر کو مات فلک زیر کروں گی، جب وہ مجھے دل میں اپنے بسائے گا، وہ میرا وجدانوں کو کب شب ہوگا، چاہت بن کر جب میرے در آئے گا، میں ستارہ بن کر جگمگاؤں گی، جب خواہ کی میری وہ لے بن جائے گا، اس روز میرا تن لال و گوہر ہوگا، میرے لبوں جب وہ خوشبو ہو جائے گا۔ جب تک اپنی پرسوز آواز میں اوزال گاتی رہی، چاروں طرف خاموشی رہی۔ عبیرہ، راما، علی بے حد متاثر دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ اوزال کی آواز میں بڑا سوز تھا، لگتا تھا کہ وہ گانا گاتے ہوئے اندر سے رو رہی ہو۔ پھر گانے کے آخر میں عبیرہ نے یہ بھی دیکھا کہ اوزال کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں، تاہم جب اس نے گانا بند کر دیا اور دف پر بھی ہاتھ مارنا چھوڑ دیا، تب عبیرہ نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال میری بہن، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے کچھ کہوں۔ جواب میں اوزال نے اپنی آنکھیں سر پر بندے رومال سے صاف کی، پھر بکھرتی ڈوبتی آواز میں کہنے لگی، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو، میں تمہاری کسی بھی بات کا برا نہ مانوں گی۔ اس پر عبیرہ بول پڑی، اوزال، جو نغمہ تم نے سنایا ہے اس کے الفاظ کی دقت میں ایک مجروح کن حقیقت اور تمہارے نفس کے زیرو بم میں ہرمان نصیبی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ برا مت ماننا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو، کسی سے محبت کرتی ہو؟ عبیرہ کے اس سوال پر اوزال کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگی، عبیرہ میری بہن، تیرا اندازہ درست ہے۔ عبیرہ نے پھر پوچھ لیا، وہ کون خوش قسمت ہے جسے تم چاہتی ہو؟
جس کی محبت، جس کی چاہت نے تمہاری یہ حالت کر دی ہے؟ ابیرہ کے اس سوال پر اوزال نے کہنا شروع کیا، میں فی الحال اس کا نام بتانا پسند نہیں کروں گی، لیکن وہ ایک ایسا مجاہد ہے جو اپنی قوم کی آنکھ کا تارا، نور کا روشن دھارا ہے۔ وہ اپنے وطن کے لیے متاع بے جہاں، مضبوط برج اور جاڑے کی ٹھٹرتی لمبی راتوں میں تحفظ کا بہترین مامن ہے۔ اوزال یہاں تک کہنے کے بعد رکی، پھر سے دوبارہ کہنا شروع کیا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو وہ اس زمین، اس دھرتی پر میرے لیے نجات دہندہ، روشنی کا مینار، بے اعتنائی اور مایوسی کے بھنور میں ایک نقیب، ایک رہنما ہے۔ میرے لیے وہ آکاش کی نیلاہٹوں میں غم گشتہ خوشی، حسین سپنوں کی تعمیر اور رحم و محبت کا ایک پیکر ہے۔ وہ میری مساف زیست کا رہبر، میری زندگی کے افق پر آخری امید ہے۔ ابیرہ جسے میں پسند کرتی ہوں وہ ایک نوجوان ہے جو اپنے بہادر باپ کا بہترین خون ہے، اور اس کے مقاصد اس کی زندگی کی طرح ہی عظیم ہے۔ سن ابیرہ، وقت کی آندھیوں کے غبار میں ستارے جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان کی روشنی سرگوشی میں بھی مجھے صرف اس کا نام سنائی دیتا ہے۔ وہ دل کی دھڑکنوں کی سرگوشی، محبت اور چاہت کا سلگتا ہوا راز، میری سانسوں کا سنگیت ہے۔ کاش کوئی اسے یہ بتا دے کہ وہ وہی ہے جسے میں نے آسمان کے ستاروں میں دیکھتی ہوں۔ کاش کوئی اس پر یہ انکشاف کر دے کہ میں اس کی تکالیف کی حصے دار ہوں۔ کاش کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نیک دل مہربان اس پر یہ واضح کر دے کہ میری لطیف اور خوشگوار دھڑکنوں میں، وہ میری زیست کے منجدار کا ناخدا، گھٹی آوازوں، ذلت آمیز امیدوں، مغموم صداؤں اور ہواؤں کے نوحوں میں، وہ میرے لیے ایک دلکش اور حسین نقش سے بھی بالا تر ہے اور اعلیٰ ہے۔ اوزال کے ان الفاظ پر ابیلہ کے چہرے پر بڑی دلکش اور خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال، میں تمہارے یہ الفاظ سن کر میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ تم کس کو پسند کرتی ہو، کس سے محبت کرتی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے اس محبوب کا نام بھی تمہارے کان میں کہہ سکتی ہوں۔ ابیرہ کے ان الفاظ پر اوزال چونکی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ قریب ہی بیٹھی راما بھی حرکت میں آئی اور اس نے ابیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابیرہ میری بہن، میں بھی بتا سکتی ہوں کہ اوزال کسے پسند کرتی ہے، کس سے محبت کرتی ہے۔ ابیرہ نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا، پھر راما کو کہنے لگی، اچھا راما، میرے کان میں کہو کہ تمہارے ذہن میں کون سا نام آتا ہے، لیکن بالکل رازداری کے ساتھ، تاکہ یہ الفاظ نہ علی کے کان میں پہنچے نہ اوزال کے کان میں۔ اس پر راما اپنا منہ ابیرہ کے کان کے قریب لے گئی اور کچھ سرگوشی کی، جسے سن کر ابیرہ نے ایک بھرپور کہکا لگایا، پھر راما کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، راما، قسم خداوند لا شریک کی، جو نام تم نے کہا ہے یہی نام تو میرے ذہن میں بھی ہے، اور یہ نام اوزال کے کان میں کہتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابیرہ اپنا منہ اوزال کے کان کے قریب لے گئی اور اس کے کان میں اس نے سرگوشی کی، اوزال میری بہن، اگر تو برا نہ مانے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم میرے ہر دل عزیز پیارے بھائی حبیب بن عثمان سے محبت کرتی ہو۔ کہو، میں نے غلط کہا؟ ابیرہ ایک بار اپنا منہ اوزال کے کان کے قریب لے گئی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو سن، میں تجھے خوشخبری دیتی ہوں کہ عنقریب میرے خداوند نے چاہا تو میرا بھائی حبیب بن عثمان بھی تمہیں ایسے ہی چاہے گا جس طرح تم اس سے محبت کرتی ہو۔ جو ہی وہ اپنی مہم سے واپس آتا ہے، میں تیری بہن یعنی ابیرہ اس پر انکشاف کروں گی کہ اوزال تجھ سے محبت کرتی ہے جس کو زوال اور فنا نہیں۔ میری بہن، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اوزال تھوڑی دیر مسکراتی رہی، پھر منہ سے تو کچھ نہ بولی، مسکراتے ہی مسکراتے سے اپنی گردن اسبات میں ہلا دی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ ابیرہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر سکتی ہے۔ ابیرہ جب پیچھے ہٹی تو قریب بیٹھے علی نے پہلی بار بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم تینوں خواہ مخواہ میں ساری گفتگو رازداری میں کرنے کی زحمت اٹھا رہی ہو۔ میں غیب کا علم تو نہیں جانتا، یہ علم میرا خدا ہی جانتا ہے، لیکن جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل کہتا ہے کہ میں اس سے واقف اور آگاہ ہوں۔ اس پر ابیرہ نے گھورتے ہوئے علی کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ہم نے کیا گفتگو کی ہے؟ علی نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، جو اندازہ میں نے لگایا ہے اگر وہ غلط نہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ جو گفتگو تم لوگوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اوزال میرے بھائی حبیب بن عثمان کو پسند کرتی ہے، اور جہاں تک میں مزید اندازہ لگا پایا ہوں کہ تم نے اسے یہ تسلی دی ہے کہ اس کی محبت کا انکشاف تم بھائی پر کرو گی۔ کہو، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ اس پر اوزال اور راما تو کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ ابیرہ نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور بڑے پیارے انداز میں علی کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، علی، واقعی تمہارا اندازہ درست ہے۔ اس پر اوزال نے بھی دخل اندازی کی اور ابیرہ کو مخاطب کیا، علی کا اندازہ کیسے درست نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ علی تمہارا منگیتر اور تمہاری زندگی کا بننے والا ساتھی ہے۔ ابیرہ شرما گئی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ علی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا،
میرے خیال میں ہم نے کافی آرام کر لیا ہے، اب اٹھیں، کچھ مزید پھل توڑتے ہیں، اس کے بعد گھر چلتے ہیں۔ اوزال، راما اور ابیرا تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور علی کے ساتھ ہو لیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔